اسی لیے محدثین نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، وہ نائب خدا مطلق ہیں، یعنی اللہ کا جو نائب ہے، اللہ کا جو نائب ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو نائب ہے تو وہ اس کی زمین پر اختیارات اگر نہیں رکھتا تو پھر نائب کیسا ہے؟ اگر اس کو کچھ بھی اختیارات نہ دیے جائیں تو اس کو نائب کہیں گے؟ مثال کے طور پر امام ہے اور نائب امام ہے، امام صاحب اگر یا کمیٹی والوں نے نائب امام کو کہا کبھی تمہیں نماز پڑھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، تو وہ نہیں پوچھے گا پھر نائب امام کیوں کہہ رہے ہو مجھے، نائب امام کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کو میں دنیاوی مثالوں سے صرف ذہن کی قربت کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ سی ایم ہے اور ڈپٹی سی ایم ہے، اور ڈپٹی سی ایم کو اگر کہہ دیا جو کچھ بھی نہیں، خالی تجھے بیٹھنا ہے اور اٹھ کے چلے جانا ہے، پارٹی چھوڑ کے چلا جائے گا، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، کوئی اختیار میرا نہیں ہے، تو ڈپٹی سی ایم بنائے کیوں ہے؟ یہ دنیاوی دستور ہے، جس کو عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے، جسے عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سید الانبیاء کا عہدہ دیا تو اختیارات کتنے عطا فرمایا ہوگا، اختیارات کتنے دیے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کرتے ہیں۔ ہبا کا مطلب ہوتا ہے عطا کر دینا، اور یہ احادیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ تہجد کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ وضو کروا رہے تھے، پانی پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو کر کے حضرت ربیعہ اسلمی سے کہتے ہیں کہ اے ربیعہ، کچھ تجھے مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لے، کچھ مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ اب رسول خود امت کو کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ لو، کیا رسول شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں، سل ما شئت یا ربیعہ، جو تو چاہے وہ پوچھ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قید بھی نہیں لگایا، اتنی لمٹ کا سوال کرنا، اتنی لمٹ کا سوال کرنا، دنیا کا پوچھنا، آخرت کا مت پوچھنا، قبر کا مت پوچھنا، کچھ نہیں، سل ما شئت، جو تو چاہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ اب اس صحابی رسول نے بھی پوچھا کیا؟ کہتے ہیں مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، جنت میں آپ کا پڑوسی بنا لیں، آپ کا ہمنشین مجھے بنا لیں۔ اب غیر ذالک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی ہمنشینی، آپ کا پڑوس بن جاؤں بس۔ اب غیر ذالک، حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی ہمنشینی چاہیے۔ مانگ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ صحابی بھی وہ بہت دور تک کی سوچتے تھے، انہیں معلوم تھا وہاں کی اگر ہم نشینی مل گئی تو باقی سب ویسی خیرات میں ملے گی، باقی سب تو صدقے میں ملے گی۔ انہوں نے بالکل لاسٹ اینڈنگ والا سوال کیا ہے، یہ نہیں کہ حساب میرا قیامت میں ہلکا ہو جائے، میزان عمل میں کچھ آپ کی مدد مل جائے، حوض کوثر پہ یہ ہو جائے۔ انہوں نے لاسٹ اینڈنگ کا سوال کیا، اگر وہ ہم نشینی مل گئی تو یہ ساری منزلیں تو پاس ہو کے ہی ملے گی۔